اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کامل کی تلاش۔ آپ پیر کامل کی تلاش میں نکلے تو پہلے قلور ضلع جنوب آرکٹ تشریف لائے۔ اس زمانے میں وہاں حضرت شیخ بڑے صاحب قدس سرہ اور حضرت مستان صاحب قدس سرہ مشہور تھے۔ کچھ عرصے آپ کی صحبت میں رہے، تشفی نہ ہوئی تو پھر پالم کوٹا، جہاں آپ کے رشتہ دار بھی تھے، روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کا نہ کوئی ظاہری یار و مددگار تھا، نہ کوئی رہبر طریق۔ یہ اپنے آپ کو قادر مطلق کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ لا موجود الا اللہ آپ کا دین و ایمان تھا۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ مکرمہ بھی اوصاف حمیدہ سے متصف و صابرہ و شاکرہ اور صاحب حال تھیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ انہیں سانپ ڈس لیا اور زہر اس طرح چڑھا کہ گردن ڈھل گئی۔ وقت مغرب کا تھا۔ شیخ علیہ الرحمہ نماز پڑھ کر گھر پہنچے تو حال دیکھا آپ پر کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی اہلیہ مکرمہ پر بھی وجد طاری ہو گیا اور زہر کے اثرات جاتے رہے۔ الحمدللہ، جیسے آپ تھے ویسے وہ تھیں۔ خرقہ خلافت عطا ہونا۔ پہلے ہی آپ عشق و محبت الہی کے جلوے سے معمور تھے۔ حضرت سید شاہ عبد القادر حسینی چشتی قادری قدس سرہ کا دورہ جنوب ہند کی طرف ہوا تو آپ نے ان سے شرف بیعت حاصل فرمایا۔ پہلے ہی سے مراحل طے ہو چکے تھے، پس مرشد گرامی نے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ کچھ دن بعد حضرت سید شاہ عبد القادر حسینی چشتی قادری قدس سرہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک ترپتور ضلع شمالی آرکٹ میں ہے۔ خیام نڈو نجیری۔ اب آپ کی توجہ بندگان خدا کی اصلاح کی طرف ہونے لگی۔ آپ ماہ اہل و عیال پالم کوٹا سے یلیری اور اڑور میں ہوتے ہوئے خریۂ نڈو نجیری میں، جو ویرانم کے تالاب کی مشرقی جنوب ہے، جنوبی آرکٹ قیام پذیر ہوئے۔ یہاں 25 سال سے زیادہ قیام رہا۔ مسجد کے امام بھی تھے اور درس ظاہری و باطنی دیتے رہے۔ آپ کی صحبت کا اثر مریدوں پر، طالبان حق ذوق در ذوق آنے لگے، حتیٰ کہ جنوب ہند میں کوئی ایسی جگہ نہ رہی جہاں آپ کے مرید نہ ہوں۔ آپ کے مریدوں میں اکثر صاحب حال ہوئے ہیں اور صاحب کرامت بھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک مرید جن کا نام نور محمد تھا، جو ایک دیہاتی کسان اور بے علم تھے، مگر ایک مدت دراز حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی صحبت میں رہے، کسی خاص کام کے لیے شیخ علیہ الرحمہ نے ان کو پالم کوٹا بھیجا۔ خواجہ حبیب اللہ آخر بھی ساتھ تھے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، سب کام انجام دے کر لوٹے۔ وقت عصر کا ختم ہونے کو تھا اور کشتی جو ہم کو دوسری طرف لے جانے والی تھی چھوٹ رہی تھی۔ نور محمد نے عصر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے، کشتی بہت دور چلی گئی تھی۔ خواجہ حبیب اللہ آخر اور نور محمد دیکھتے ہی رہ گئے کہ کشتی جا رہی ہے۔ یکایک نور محمد نے کشتی کو اشتیاق اور اضطراب سے دیکھا تو کشتی ایک زوردار ہوا کے ساتھ گھومتی ہوئی جہاں ہم تھے وہاں آ کر رکی۔ ہم کشتی پر سوار ہو گئے اور لوٹ آئے۔ الحمدللہ۔ بارہا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نور محمد موصوف کو سانپ ڈس دیتا اور یہ حالت سکر میں ہوتے، سانپ خود مر جاتے تھے، مگر ان پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔
اسی طرح کے سینکڑوں واقعات ظہور میں آئے ہیں۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ کی خصوصیات میں اکثر یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر کوئی کسی مسئلے یا سلوک کے متعلق دریافت کرنے آتا تو آپ اپنی زبان حق ترجمان سے اس کو سمجھا دیا کرتے، حالانکہ سائل کا سوال سائل کے دل ہی دل میں رہتا۔ آپ کی لطافت باطن عجیب حال رکھتی تھی، کوئی صاحب حال آپ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ اپنی ہی جگہ بیٹھے دور دور کے مریدوں کے حالات بیان کرتے اور ان کی سیر و سلوک کی خبر رکھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صاحب نسبت تھے خواجہ حبیب اللہ شاہ احقر۔ 1925 میں کلکتہ میں رہتے تھے۔ وہاں خواجہ حبیب اللہ احقر پر جو حالت طاری ہوتی اس کو آپ اپنے اکثر خطوط میں تحریر کر دیا کرتے اور اصلاح فرما دیا کرتے۔ خواجہ حبیب اللہ احقر حضرت شیخ علیہ الرحمہ سے شرف بیعت حاصل کر کے کچھ عرصے سرکاری ملازمت میں رہے، پھر ملازمت چھوڑ کر ایک دراز مدت شرف حضوری حاصل کیا۔ آپ کی توجہ کیمیا اثر نے خواجہ حبیب اللہ احقر کے قلب کا تصفیہ کر دیا۔ 1924 میں خرقہ خلافت عطا ہوئی، پھر خواجہ حبیب اللہ احقر کو کلکتہ جانا پڑا، مگر دل کا لگاؤ برابر تھا۔ کلکتہ پہنچنے کے بعد وہاں حضرت قطب تمکین خواجہ خیر محمد صاحب چشتی صابری قدس سرہ نے خواجہ حبیب اللہ شاہ احقر کو سلاسل اربعین کی خلافت 1933 میں بحکم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ فنا و بقا کی تعلیم۔ 1933 میں ایک شب کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابری قدس سرہ قوم میں جلوہ افروز ہوئے۔ خواجہ حبیب اللہ احقر دست بوسی کر کے دو زانوں باادب بیٹھ گئے۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سینے کی طرف توجہ فرمائی تو میرے ہوش گم ہونے لگے۔ ارشاد ہوا کہ یہی فنا ہے۔ جب ہوش آیا تو ارشاد ہوا کہ یہی بقا ہے۔ غرض کئی مرتبہ ہوش سے بے ہوش اور بے ہوش سے ہوش آتا رہا۔ آپ کا کشف الہی جب صبح بیدار ہوئے تو سبحان اللہ تعین اٹھ گیا، ایک ایسا تغیر نمود ہوا جو اب تک باقی ہے۔ کچھ دن بعد یہ واقعہ حضرت خواجہ خیر محمد صاحب چشتی قدس سرہ سے بیان کر رہے تھے کہ ایسے میں حضرت شیخ علیہ رحمہ کا خط ملا جس میں انہیں حالات کو دہرایا گیا تھا۔ میں نے نامہ مبارک خواجہ صاحب کے خدمت میں پیش کر دیا۔ جب آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو آنسو بہانے لگے اور فرمایا کہ ہندوستان پیروں کا جنگل ہے۔ میں نے چپا چپا چھان مارا، فقرائے زمانہ سے ملاقی ہوا، مگر اس شان کا درویش کم دیکھا۔ مرید کلکتے میں اور پیر مدراس میں، اور پھر مرید کی حال کی خبر گیری کچھ معمولی بات نہیں۔ آپ صاحب نسبت تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خواجہ حبیب اللہ احقر نے حضرت شیخ علیہ رحمہ سے دریافت کیا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان طریقت کی مزارات پر جایا کرتے تھے اور ملاقی ہوا کرتے تھے، مگر آپ کا خواجہ حبیب اللہ احقر نے اکثر مزارات پر جاتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ عرصہ دراز تک زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حاضر و غائب نظر میں یکساں ہے، جہاں سے فیض لینا ہے لے لیتا ہوں۔
اور جہاں فیض پہنچانا ہے پہنچا دیتا ہوں۔ آپ کا کلکتہ رونق افروز ہونا۔ کلکتہ کے حضرات صوفیہ کرام حضرت شیخ علیہ الرحمہ کے دیدار کے تشنہ لب تھے۔ بارہا تمنائے ملاقات ظاہر فرمائی، جس پر خواجہ حبیب اللہ احقر نے آپ سے کلکتہ تشریف لے آنے کی درخواست کی۔ آپ نے درخواست کو قبول فرمائی۔ 1936 میں کلکتہ رونق افروز ہوئے۔ 2 ماہ سے زیادہ قیام فرمایا۔ صوفیہ کرام کلکتہ کی درخواست کی۔ حضرات صوفیہ کرام بڑے ذوق و شوق سے آنے لگے۔ بہتوں نے صحبت سے فیض اٹھایا اور درخواست کی کہ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، ان کی اصلاح روحانی کے لیے قابل حضرات کی ضرورت ہے۔ حضور کم از کم 2 سال قیام فرمائیں تو 150 مشائقین تکمیل کو پہنچ جائیں گے اور بفضل تعالی بندگان خدا کے رہبری اور اصلاح کا ذریعہ ہو جائے گا۔ لیکن زمانے کے انقلاب نے آپ کو وہاں رہنے کا موقع نہ دیا۔ نفس کشی اور ریاضت کا عالم فطرتاً بچپن ہی سے غور و فکر اور دل کے خطرات اور وسوسے کے دور کرنے کی کوشش میں شب و روز سرگرم رہا کرتے تھے۔ جب نفسانی خطرات دفع ہوتے اور رحمانی صفات سے متصف ہوتے تو دلی اطمینان اور سرور جان حاصل ہوتا، کھاتے پیتے خوشی خوشی رہتے، اور جب غلبہ نفس کی وجہ سے دلی اطمینان فرار ہو جاتا تو متفکر رہا کرتے۔ نہ کھانے کی رغبت، نہ لباس کا شوق، نہ سونے میں راحت۔ والدین یہ دیکھ کر از حد متفکر ہوتے اور سمجھتے کہ اپنا نور نظر جسمانی بیماری سے علیل ہے، انہیں کیا خبر کہ قدرت اپنا کام کر رہی ہے۔ شب بیداری کا عالم یہ تھا، یہ ہستی آنے والے زمانے کے لیے آفتاب ہدایت ہو کر چمکے گی۔ جوں جوں عمر بڑھتی گئی، مجاہدہ نفس بھی زور پکڑتا گیا۔ جب شب بیداری عام ہو گئی، ہستی کا یہ عالم تھا کہ مہینوں حالت مستی و سکر میں گزر جاتے تھے اور ساتھیوں پر بھی اس کا اثر قدر ہوتا کہ وہ بھی مست رہا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ کا بچا ہوا کھانا آپ کی بی بی صاحبہ مکرمہ نے کھا لیا۔ 3 دن تک ان پر شکر طاری رہا۔